بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی بعض اعتبار سے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، اور من جانب اللہ بندوں کے امتحان کی غرض حضرات علماء کرام نے ایک یہ بھی بتائی ہے کہ امتحان دینے والے بندے کا صبر و شکر دوسروں کو دکھلانا مقصود ہوتا ہے، اور اگر بندہ نیک ہے، صالح ہے، تو اس بندے کی رفعت، عظمت اور قدر و منزلت کا اظہار بھی مقصود ہوتا ہے، اور اگر وہ بندہ مجرم و گناہگار ہے تو اس لیے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے، یہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ اردو میں کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ البتہ ہم تمہارا امتحان کریں گے تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور مال و جانوں کے نقصانوں سے اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی ملک ہیں اور ہم سب اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص عنایتیں بھی ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے، اور عام مہربانی بھی ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ ان آیات شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم تمہارے صبر کا امتحان لیں گے، کبھی دشمن کے حملہ کرنے سے، کبھی کسی طرح کے اندیشے سے، اور کبھی تنگ دستی، فاقہ مستی سے دوچار، کبھی مال و اسباب، دھن دولت، مکان جائیداد میں خسارے، کبھی کھیتی باڑی، پھل باغات میں نقصان، تو کبھی نت نئی بیماریاں، طرح طرح کے روگ، اعزاء اقربا کی وفات، والدین کے سایہ عاطفت سے محرومی، تو نور نظر لخت جگر کا حادثہ فاجعہ وغیرہ وغیرہ۔ جو اس امتحان میں کامیاب رہے گا اس کے لیے رحمت اور عنایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی۔ محمد بن خالد سلمی اپنے باپ سے، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے مقدر میں کوئی مرتبہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور عمل اس کے ایسے ہوتے نہیں کہ وہ اس مرتبے کو پہنچ جائے یا وہ مقام اور مرتبہ اس کو نصیب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن یا مال یا اولاد پر کچھ مصیبت ڈال دیتا ہے، اور وہ بندہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مقام اور مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ چلے جا رہے تھے تو آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس پر ایک آدمی نے کہا کہ یہ تو تسمہ ہی تھا، کوئی بڑی چیز نہیں تھی، کوئی بڑی مصیبت تو نہیں کہ جس پر آپ نے انا للہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ عمران القصیر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چراغ بجھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ چراغ ہی تو ہے، کوئی بڑی مصیبت تو نہیں جس پر آپ نے انا للہ پڑھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس چیز سے بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے وہ مصیبت ہی تو ہے۔
یہ تمام قرآنی آیات اور احادیث نبویہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہر آدمی ابتلا و آزمائش میں ہے، مگر کچھ لوگوں کی آزمائش راحت و آرام دے کر شکر کے ذریعے ہوتی ہے، اور اکثر لوگوں کی آزمائش صبر کے ذریعے ہوتی ہے، جس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں بہت اچھے اور اچھوتے انداز میں فرمایا ہے۔ اولاً تو بندے کو رب غفور سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ابتلا و آزمائش سے بچائے رکھے، بصورت دیگر یہ خیال کرے کہ میرا فائدہ اسی میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ دیکھتے بھی ہیں، تجربے کار آدمی ہیں، آپ جب حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ مریض کے فائدے کے لیے بہت سی نعمتوں کے استعمال سے روک دیتے ہیں۔ تیمارداران بھی کوشش کرتے ہیں کہ مریض کی خواہش کے باوجود مضر اور نقصان دہ چیزوں کو استعمال نہ کرنے دیں، تو اس حکیم مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تو ہمارے فائدے کے لیے ہی ہمیں کسی چیز سے محروم کیا ہے، اسی کا نام ہے تسلیم اور رضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز پر راضی رہتے رہنا، اور یہ اپنی زبان سے اور اپنے دل سے پڑھتے رہنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ روز روز کے حرف و حکایت، شکو و شکایت، فریاد و فغاں، گریہ وزاری کر کے لوگوں کو سنانے کی بجائے دعا و تضرع اور یاد الہی میں مشغول رہے، آیت مذکورہ، دعائے مسنونہ، ورد زبان، حرز جان رکھے، ایسا آدمی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت اور خوشخبری سنائی ہے، صلوات و عنایات کی خوشخبری ہے، ظاہری و باطنی ترقیات کی نوید مسرت ہے، رحمت باری و توجہات کی من جانب اللہ تغمہ و سند ہے، پڑھنے والے کے لیے ہدایت یافتہ ہونے کی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔